جب ایک کام چین مانگتا ہے، ہر کام، جیسے آپ نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے تو یہ چین مانگتا ہے، اور آپ نے کھانا پکانا ہے کچن میں تو یہ چیز چین مانگتی ہے، تو اتنا پیچیدہ کام اپنے بیٹے کو نشے سے نجات دلانا یا بیٹی کو، یہ چین کے بغیر کیسے ہو؟ پہلے تو چین چاہیے نا، تاکہ آپ جب چین ہو تو آپ کا دماغ اچھے مشورے دے آپ کو، اور اگر آپ بے چین ہوں تو پھر آپ کا دماغ مشورہ دے گا کہ کوئی ٹکر مارو کسی پاس سے، چاہے وہ اسی بندے کو ٹکر مارے جس کا مسئلہ ہے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر اعجاز صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف وہی کام کریں اس بیٹے کے ساتھ جو کہ تجویز کیا گیا ہے، اس سے ہٹ کے آپ اس میں کوئی دیسی ٹوٹکا نہ ڈالیں۔ وہی ولایتی کام ہے، ریسرچ بیسڈ کام ہے، اور اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک شارٹ آنسر ہے جو کہ میں دیتا ہوں، پھر ایک اسی کا لانگ آنسر ہے جو کہ میں دوں گا، یا کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ شارٹ آنسر یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے، بیٹی، خامد، بیوی یا کسی پیارے کے ساتھ غصہ کر کے اس کا بھلا نہیں کر سکتے، آپ لان تان کر کے اس کا بھلا نہیں کر سکتے، آپ اس کی بے عزتی کر کے اس کا بھلا نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ایٹ ٹائمز آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بے عزتی کرنا بنتا ہے، بڑا جائز ہے اس کی بے عزتی کرنا، ایٹ ٹائمز آپ کو لگتا ہے، جب وہ ایک دفعہ خرابی پیدا کرتا ہے آپ سنبھالتے ہیں، جب وہ پھر دوسری دفعہ خرابی پیدا کرتا ہے پھر آپ سنبھالتے ہیں، پھر تیسری دفعہ وہ خرابی پیدا کرتا ہے تو آپ سنبھالتے ہیں اور اپسیٹ ہوتے ہیں اور ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ سدھر ہی نہیں سکتا، اور اس کے لیے برے برے محاورے بولتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں سدھر سکتا، اور پھر آپ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، میری طرف سے تم نشے کرو، میری طرف سے تم شرابیں پیو، میری طرف سے تم چرسیں پیو، ہیروئن پیو، کوکین کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہوتا ہے اس سے؟ عموماً مریضوں کو یہ کون کہہ رہا ہوتا ہے؟ پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب پیرنٹس اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ میری طرف سے تم نشے کرو، میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، میری طرف سے مرو کہیں کہیں جا کے، میری طرف سے تم شرابیں پیو، میری طرف سے تم کوکینے کرو، مجھے جو مرضی کرو، اور کھپ تھپ کے پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایگزاسٹ کر لیتے ہیں۔ جب آپ ایگزاسٹ کر لیتے ہیں اور بیچ میں اسے کہتے ہیں کہ تم کتے کی وہ دم ہو جس کو 12 سال نلکی میں رکھو تو وہ نہیں سدھرے گی، تو پھر آپ کو گلٹ فیل ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اتنا برا مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی، اور آپ کا دل تڑپنے لگتا ہے، تو پھر آپ اس کو کوئی نہ کوئی فیور دیتے ہیں، پھر آپ اسے کوئی برائب دیتے ہیں تاکہ وہ اور آپ دوبارہ شیر و شکر ہو جائیں۔ شیر و شکر سمجھتے ہیں؟ دودھ میں چینی جیسے مل جاتی ہے وہ ایسے ہو جائیں، ٹھیک، شیر و شکر ہو جائیں۔ پھر اس وقت یہ کہتے ہیں کہ کسی طرح وہی اجازت دے دیں جو کہ پہلے ہم منع کر رہے تھے، تو وہ اجازت دے دیتے ہیں۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ کہہ دے کہ آئی لو یو، اور وہ ایک مہنگا سا آئی لو یو آپ کو بیچ دیتا ہے، جو کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس بیچنے کے لیے چند چیزیں ہیں۔ آئی لو یو، میں آئندہ نشہ نہیں کروں گا، ہن تسی کدی نہیں سنو گے کہ میں نشہ کیتا ہے کیونکہ میں تمہیں پتہ ہی نہیں لگن دیاں گا، تو مجھے آپ کی قسم، مجھے دادا جان کی قسم، اب میں کبھی نشہ نہیں کروں گا، اور کچھ آپ کی تعریف کر دی، کچھ آپ کو کہا سوٹت۔ کل ایک بچہ میرے ساتھ ناشتہ کرنے آیا ہوا تھا، تو وہ بار بار کہہ رہا تھا سوٹت، اور میں ہاتھ سٹ رہا تھا کیونکہ وہ مجھ سے مومو ٹھگنیاں لگا رہا تھا۔ مومو ٹھگنیاں سمجھتے آپ؟ لاڈیاں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک بلی دے دیو 5 بلیاں چو، میں کہا تسی میں طوطے دے دیو اپنے کچھ، کہتے ڈاکٹر صاحب آپ واپسی میں مانگ رہے ہیں کچھ، میں نے کہا ہاں اسی تے انجی کرنے ہیں، تسی سانو بلیاں منگو ساڈے کولو، اسی تہاڈے کولو طوطے منگاں گے، اے مفت والا کام کچھ نہیں ہوندا، کچھ دیو تے کچھ لو۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، پیشنٹ کے پاس بیچنے کے لیے کوئی خاص سودا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟
چند تصویریں بتاں اور کچھ حسینوں کے خطوط، چند تصویریں بتاں اور کچھ حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سما نکلا. تو یاد رکھیے بےزتی نہیں کر سکتے ہم، یہ خسارے کا سودا ہے، کیونکہ بےزتی کے ساتھ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ جڑی ہوتی ہے. جب ہم کسی کی بےزتی کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ڈس اپوائنٹمنٹ کی ٹیل جو ہے نا ایسے ایسے کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا. تو بےزتی نہیں کرنی، ڈس اپوائنٹمنٹ میں نہیں جانا.